قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا. یہ ہوا وہ کہ ذرے زر بن گئے، قطرے گوہر بن گئے. تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا. حبشی رنگ کا سیاہ، اسے رشک کمر کر دیا. ڈوبا سورج تیرانا تیرا کام ہے. یہ تھے وہ باکمال لوگ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کیا، جنہوں نے وہ سب کچھ لیا جو وہ لے سکتے تھے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے آئے تھے وہ سب کچھ دیا. کیا بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے وہ سب کچھ لیا؟ نہیں لے سکتے. کیا ہم سے پہلے سابقہ قوموں نے اپنی کتابوں اور اپنے نبیوں کی صحبت کا حق ادا کیا؟ نہیں کر سکے. کیا وہ اپنے نبیوں سے پورا استفادہ کر سکے؟ نہیں کر سکے. ان قوموں میں کچھ مثالیں تو پیدا ہوئی ان کے اپنے زمانے کے لیے، مگر ایز اے ہول، ایز اے نیشن کوئی بڑا فنومینا دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا. ان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، ان کے اندر ڈبلنگ پیدا ہو گئی، ان کے اندر دو رنگی آئی. انہوں نے اپنے نبیوں کا دل و جان سے ساتھ نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں اس طریقے سے دنیا کو ہدایت فراہم نہیں کر سکیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ہدایت کا بیڑا اٹھایا. ان میں کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال نہیں بن سکا، ان میں کوئی فاروق اعظم جیسا عادل حکمران پیدا نہیں ہو سکا، ان میں کوئی عثمان غنی جیسا سخی برآمد نہیں ہو سکا، ان میں کوئی حیدر کرار جیسا بہادر اور جواں سال پیدا نہیں ہو سکا. کوئی بہادری کا ایسا کوئی ماڈل وہ نہیں پیدا کر سکے. یہاں پر ایک ہر طرف جناب آفتاب ہی آفتاب ہے، آفتاب و مہتاب کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے، زمین رشک آسمان بنی ہوئی ہے. یہاں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت کی ہے اور اس طرح ان کو نکھارا ہے، اس قوم نے اس طرح آپ سے حاصل کیا ہے کہ یہاں ہر شخص چمک کر قیامت تک نہ مٹنے والا ایک نشان بن گیا. ایک صحابی اپنی جگہ علم کا، ہدایت کا، رشد کا، رہبری کا، رہنمائی کا منبع بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، میرے صحابہ معمولی لوگ نہیں، یہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کتنی زبردست جماعت تھی کہ آپ نے ان میں سے ایک ایک شخص کی گارنٹی لی اس حوالے سے. اور پھر فرمایا ایک اور حدیث میں اصحابی کلہم عدول، اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، عدل کے مقام پہ کھڑے ہیں. وہ کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں. یہی وجہ ہے وہی ان کی فطرت میں جو نکھار آیا، اس میں جو چمک آئی ہے، وہ جو فطرت تھی، وہ جو بے تکلف، ہر قسم کے نفاق سے اور تضاد سے اور ڈبلنگ سے پاک، پھر جو اس میں نکھار آیا ہے، اس کے اندر جو جوہر پیدا ہوا ہے ایمان کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، اس نے کوسوں دور کر دیا انہیں خلوت و جلوت کے تضاد سے، ظاہر و باطن کے اختلاف سے، دین کے معاملے میں کسی دوغلے بازی سے، کسی دھوکہ دہی سے، کسی فراڈ سے. ایک ایک حدیث تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی شخصیت کی ایک ایک بات کو اتنی ایمانداری کے ساتھ بغیر کچھ اس میں مکس کیے، بغیر آمیزش کیے، بغیر اس میں ملاوٹ کیے، ایک ایک بات کو من نوع امت تک پہنچا دیا. اللہ کی کتاب کی ایسی حفاظت کہ تاریخ میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ ایک ایک لفظ کو
اور لفظ ہی کو نہیں بلکہ جس جس ایکسنٹ میں، جس جس انداز سے، جس جس لہجے میں رسول خدا سے سنا، اس کو اسی انداز سے امت تک پہنچا دیا. اس امانت کا حق ادا کر دیا اس جماعت نے. یہ وہ لوگ، یہ بہت بڑی بات ہے جناب. اگر ہمارے بیچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے بیچ میں اگر صحابہ کرام کا یہ واسطہ نہ ہو اور ایسے یہ لوگ نہ ہوں اور یہ دور ہم یہاں نکال دیں اور اس کے بارے میں خدا نخواستہ اگر کوئی شک میں پڑ جائے تو دین سے اور دین کے پیغمبر سے تعلق کا کوئی معیار باقی رہ نہیں سکتا، کوئی کرائیٹیریا نہیں رہ سکتا. وہ بالکل اپنی جگہ وہ کولیپس ہو جائے گا. یہ تعلق صرف اور صرف صحابہ کرام پر پورا اعتماد اور بھروسہ کر لینے کے نتیجے میں پیدا ہوگا. اور اس بھروسے کی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیدا کیا اور امت کو یہ یقین دلایا اپنے الفاظ میں کہ میرے صحابہ